السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر بشیر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے بلڈ پریشر کو خوراک کے ذریعے کیسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے کہ جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو یہ پھر آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس کو اگر ہم کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک میڈیسن ہے یا ایک گولی بلڈ پریشر کی وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، پھر اس کو 2 گولیاں، 3 گولیاں، 4 گولیاں، ایسے پھر میڈیسن کی ڈوز بڑھتی جائے گی اگر ہم خود سے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور کنٹرول کرنے کے لیے ایک لائف سٹائل میں تبدیلی لانا لازمی ہے کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خوراک کون سی کھانی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے، واک کریں، کون سی اپنے جو ہے زندگی میں کون سے کام آپ نے چھوڑنے ہیں اور کون سے نئے کام آپ نے شروع کرنے ہیں۔ بالکل ایک چینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اب سیدھا چلتے ہیں کہ وہ کون سی خوراک یا فوڈ ہے جس کے استعمال سے ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ان میں چلتے ہیں نمبر 1، یہ ہے لیفی گرین۔ لیفی گرینز میں پالک، میتھی، کیل، ساگ، سلاد کے پتے، ایسے جتنی بھی گرینز ویجیٹیبلز ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اس میں گرین ویجیٹیبلز کے اندر ہوتا ہے پوٹاسیم، اور پوٹاسیم جو ہے یہ سوڈیم لیول کو بیلنس کرتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں نمبر 2 پہ، یہ ہے بیریز۔ جتنی بلو بیریز ہیں، اسٹرابیریز، ریسبیریز، جتنی بیریز ہیں اس کے اندر ہوتا ہے اینٹی آکسیڈنٹ اور یہ فلیوونائڈز جو اس میں کلرز ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ فری ریڈیکل کو ڈسٹرائے کرتے ہیں باڈی کے اندر۔ جتنے بھی فاسد مادے جیسی چیزیں جو جسم کے سیلز کو نقصان دہ ہو رہی ہوتی کرتی ہیں، یہ اس نقصان کو بچاتی ہیں، اور جب وہ نقصان کو بچائیں گی تو اینٹی آکسیڈنٹ یعنی کہ جتنے بھی فری ریڈیکل ڈسٹرائے ہوں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بلڈ کے اوپر پریشر ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ چلتے ہیں اوٹس۔ اوٹس بیسیکلی اس میں زیادہ فائبر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فائبر بھی بڑا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ پروٹین یا باقی چیزیں یوز کرتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ فائبر کا استعمال نہ کیا جائے تو فائبر بیسیکلی کیا کرتا ہے، یہ ڈیزالو کرتا ہے جتنے بھی پروٹینز اس کے فاسد مادے ہیں ان کو یہ ڈیزالو کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے یہ کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ الٹیمیٹ اس کو جو افیکٹ ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اب آگے آئیں گے بیٹس یا چقندر جسے ہم کہتے ہیں۔ چقندر کے اندر کیا ہے کہ چقندر کے اندر نائٹریٹس ہوتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ کا کام کیا ہے، یہ کیا ہے کہ یہ بلڈ ویسلز کو کھولتا ہے۔ جب بلڈ ویسلز کا سائز انکریز ہوگا، کھلے گا، تو اس سے بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بھی پارٹ پلے کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں۔ آگے چلتے ہیں بناناز، کیلے بھی گڈ سورس آف پوٹاسیم ہے۔ بیسیکلی ہمیں ڈیلی بیسس پہ 4000 ملی گرام اس سے زیادہ ہمیں چاہیے ہے پوٹاشیم باڈی کے اندر۔ تو کیلے گڈ سورس آف پوٹاشیم ہے، جو پھر پوٹاشیم کیا کرے گا، ایک تو سوڈیم پوٹاشیم، یہ ایک میکنزم ہے سیلز کے اندر، یہ الگ سے کبھی آپ کو سمجھائیں گے، بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے۔ لیکن پوٹاشیم بیسیکلی شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اگر آپ کا باڈی کے اندر پوٹاشیم لیول کم ہے تو آپ کا بلڈ شوگر کا بھی زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے اور بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ پوٹاشیم کا ایک یہ بھی کام ہے کہ یہ سوڈیم کو ریگولر کرتا ہے، اس کے نقصان کو نارمل کر کے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا فش۔ جتنی بھی فش ہیں اس میں موسٹلی فیٹی فش زیادہ کام کرتی ہیں۔ تمام فش جو ہیں اگر اس کو شوربہ بنا کے استعمال کیا جائے یا جس فارم میں بھی کھایا جائے، اس کے اندر ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ،
میدا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہوتے ہیں، یہ ان کا کام بھی کیا ہے کہ یہ بھی جو دیکھیں جو بھی ہم خوراک چیزیں کھاتے ہیں، جب وہ چیزیں ہضم ہوتی ہیں، برن ہوتی ہیں، تو اس سے ایک فری ریڈیکلز بنتے ہیں۔ تو وہ جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس سے ہضم ہونے کے بعد جو اس کی امپیورٹیز ہوتی ہیں، اس امپیورٹیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ چاہیے، جو ورک ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ، اور وہ پھر کلیئر کرتا ہے باڈی کے اندر سے فاسد مادوں کو، اور اس طرح جو باڈی کے جو ٹیشو ہیں ان کو زیادہ ہیلدی رکھتا ہے، اور جب ہیلدی رکھے گا اور ایسے ہی جو ویسلز ہیں ان کو بھی ہیلدی رکھے گا، تو یہ بلڈ پریشر میں کمی کا جو موجب بنے گا۔ آگے آتے ہیں گارلک۔ گارلک خون کو پتلا رکھتا ہے، اور گارلک جو ہے یہ نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا، یہ ہمارے جسم سے اور بہت سارے اس کے یوز کرنے کے جسم کے اندر فوائد ہیں۔ کبھی گارلک کو الگ سے ڈسکس کریں گے۔ اور گارلک کھانے کا جو میتھڈ ہے یہ الگ سے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ اس کی اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پوری کی پوری اس کی ایک کاش لیتے ہیں اور پانی کے ساتھ نگل جاتے ہیں، جب کہ اس کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ ایک کاش لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے رکھیں، اس کو 2 4 5 منٹ کے لیے رکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں، کھانے کے بیچ میں لے لیں یا خالی پیٹ لے لیں، کھانے کے بیچ میں لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب گارلک کی کاش کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے جاتے ہیں اور جب اس کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر جب ہوا پڑتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر جو کیمیکل ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے یہ دل کی دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اب آگے ہیں نٹس اینڈ سیڈس۔ اس میں جتنے بھی نٹس ہیں، خاص میں بادام ہے، اخروٹ ہے، فلیک سیڈ ہے، شیا سیڈ، جتنے بھی نٹس ہیں، کیشو نٹ ہیں، آلمنڈ ہیں، اور یہ جو ہے جتنے بھی آپ نٹس کہہ رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے کہ یہ میگنیشیم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، پوٹاشیم اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور فائبر۔ میگنیشیم بھی ریلیکس کرتا ہے ویسلز کو، کیونکہ بلڈ پریشر میں کیا ہوتا ہے کہ ویسلز کے اندر کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، یا ایجنگ کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ویسلز ہیں وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں، اس ہارڈنس کی وجہ سے اس کے اندر بلڈ کا پریشر انکریز ہو جاتا ہے۔ جب یہ میگنیشیم ان ویسلز کو ریلیکس کرے گا تو الٹیمیٹ بلڈ پریشر میں کمی واقع ہوگی۔ اس کے بعد آ گئی ہیں دالیں۔ جتنے بھی بینز ہیں اور لینٹلز ہیں، بینز اور دالیں، یہ رچ سورس ہے فائبر کا بھی، پوٹاشیم کا بھی، میگنیشیم کا، اور یہ نٹس کی طرح ہی کام کرتا ہے، اور یہ جو ہے لازمی ان کو یوز کرنا چاہیے، یہ بھی بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایووکیڈو۔ ایووکیڈو جو ہے یہ ایک کو پھل بھی کہہ سکتے ہیں، سبزی میں بھی آتا ہے، اس کا چٹنی بھی لوگ بناتے ہیں، اور اس کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ کافی فیٹی ہے بیسیکلی، اور اس میں مانو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت بڑی سورس ہے پوٹاسیم کی، اور یہ آپ کے کولیسٹرول جو ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے، اور جو ہیلدی کولیسٹرول ہے اس کی مقدار کو یہ بڑھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پوٹاسیم ہے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انار، جسے پومیگرینیٹ۔ اس کے اندر بھی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہیں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پازیٹیو جو ہے امپیکٹ پیدا کرتے ہیں بلڈ ویسلز کے اوپر، اور اس طرح یہ جو ہے ہارٹ کے لیے اور اس کے علاوہ بلڈ ویسلز کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی بہتر ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں بھی انار جو ہے یہ بہت فائدے دیتا ہے۔ اب ڈارک چاکلیٹ۔ ڈارک چاکلیٹ اسے کہتے ہیں جب چاکلیٹ کے اندر جو کوکو ہے اس کا جو پرسنٹیج ہے 70% یا اس سے زیادہ ہو۔ اگر 70% زیادہ اس میں کوکو ہے
تو پھر تو یہ جو ڈارک چاکلیٹ میں آئے گا، اس کی ایک لمیٹڈ مقدار، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے جب ڈارک چاکلیٹ یوز کریں گے تو اس کے ساتھ جو میٹھی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ مقدار استعمال کریں گے تو اس میں میٹھا جو ہے وہ نقصان دے گا، اس لیے ایک لمیٹڈ مقدار میں اس کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں کہ لائف سٹائل میں کون سی تبدیلیاں کرنی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور وزن کو مینٹین کریں، ہیلدی ویٹ جیسے 1 انچ 1 kg رول ہے۔ وزن آپ کا جتنا کم ہوگا اور اس میں فیٹ مسل زیادہ ہوں گے اور فیٹ کی مقدار کم ہوگی تو وہ ہیلدی ہے۔ اس کا ریگولر ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ واک کریں، اور واک کم از کم 40 منٹس کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پش اپس، ٹھیک ہے، تو سٹ اپس، اگر جم آپ کے پاس ہے فیسلٹی تو جم لازمی کرنا چاہیے، خواہ ہفتے میں 2 دفعہ کریں۔ یہ سارے جسم کے اوپر اس کے پازیٹیو اثرات ہیں، اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ نے ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ کم از کم ہر 6 منتھ کے بعد اپنے جو ڈاکٹر ہے اس کو لازمی چیک کروائیں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ بتائیں گے کہ آپ نے اپنا کولیسٹرول یا باقی جو ٹیسٹ ہیں جو آپ کو ریکمینڈ ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ تو کم از کم سال میں 1 یا 2 دفعہ لازمی چیک اپ کروائیں، اس سے آپ کا پورا ایویلویٹ ہو جائے گا، اور ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا کہ جو آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں آیا کہ وہ پراپر کام کر رہی ہے کہ نہیں۔ از آل فار ٹوڈے، تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔